علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی، سب کے لیے آپ نے مہر لگا دی. یہ ایسی کیا بات تھی؟ کس وجہ سے بہت اچھی؟ کپڑے بہت شاندار، مکان سب کے پکے، اور یہاں بھی اور وہاں بھی، ایسے اس وجہ سے خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی. صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے اور کہ وہاں تو 3 دن گزر جاتے ہیں اور ابو ہریرہ کی بغل میں چھپانے کو چیز نہیں ہے، چکھنے کو چیز نہیں ہے، بلال کی بغل میں چھپ سکے اتنی مقدار نہیں ہے. لوگ مرغی کا دورہ پڑا سمجھ کر گردن کچل کے جا رہے ہیں اور ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے میرے زمانے کی امت بہت اچھی. راہ خدا کی نقل و حرکت کے لیے تشکیل ہو رہی ہے، تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے، گھر جا کر کے گھر والی سے چادر لاتے ہیں اور تقاضے کو پورا کرتے ہیں کہ کہاں کے سوٹ اور کہاں کے جوڑے، یہ سردی کے اور یہ گرمی کے، یہ صبح کے اور یہ شام کے، یہ ولیمے کے دن کے اور یہ نکاح کے دن کے، یہ پہلی رات کے اور یہ دوسرے رات کے، کہ کہاں تھے وہاں ٹھاٹ؟ کہ پھر کیا بات، پھر وہ کیا بنیادیں تھی، وہ کیا بنیادیں تھی جس پر سب کے لیے ایک مہر لگا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. میری امت، میرے زمانے کا میرا امتی تو وہ جس کے گھر میں کھانا ہے نہ کپڑا ہے، جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں اور جس کے لیے تن ڈھانکنے کو وہ بھی بہت اچھا، سب کے لیے مہر لگا دی. کہ بات کیا تھی؟ لکھا ہے علماء کرام نے کہ مشترکہ طور پر سب کا ایک فکر تھا، اور حالت کیا تھی؟ جو کلمہ پڑھتا تھا اسے پہلے دن یہ سبق پڑھایا جاتا تھا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، اس کلمے کے بعد اب جو تو مسلمان ہو رہا ہے، جان تیری، مال تیرا، صلاحیت تیری، یہ تیرے پاس امانت ہے تیرے پروردگار کی. اس امانت میں تصرف کا تجھے حق نہیں. تیرا کوئی منٹ، تیرا کوئی سانس، تیرے مال کی کوئی پائی، تیری کوئی سمجھ بوجھ، تیری اپنی ہوائے نفس، اپنی منمانی، اپنی خود رائی پر نہیں استعمال ہوگی. تیرے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. جان تیری وہاں لگے گی جہاں تیرے نبی کی دعوت پر کتنی، تعلیم پر کتنی، ذکر الہی پر کتنی، اپنے کو رضائل سے پاک کرنے پر کتنی، اپنے میں خصائل و شمائل سے اپنے کو آراستہ کرنے پر کتنی، اللہ کی ذات سے ذاتی تعلق پیدا کرنے پر کتنی. ہر حق والے کا حق ادا کریں گے، بیوی کا حق ادا کریں گے، ماں باپ کا حق ادا کریں گے، پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے. کہ یہ حد کون بتائے گا، یہ حق کون بتائے گا کارخانے میں؟ کہ یہ تو علماء کی صحبت سے ملے گا. ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بزرگوں کا کیا حق ہے، اپنے پرانے قربانیوں والے ساتھیوں کا کیا حق ہے، بڑے بوڑھوں کا کیا حق ہے، مسجد کا کیا حق ہے، گشت کا کیا حق ہے، تعلیم کا کیا حق ہے. کہ جب اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو، اس حلقے میں بیٹھے ہوں کہ اس حلقے کا کیا حق ہے. پھر حقوق اور حدود، حق بھی وہی بتلائیں گے اور ہر حق کی حد بھی وہی بتلائیں گے. کہ سب کا ایک فکر تھا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی. اس کی بنیاد کہ ہر ایک کے اپنی جان، مال، صلاحیت کی ترتیب جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند، جو اللہ رسول کی منشا، وہی جان بھی، وہی مال بھی، وہی صلاحیتیں بھی. کہ اگر اپنا بنایا ہوا مکان
نبوت کی منشا کے خلاف معلوم ہوا اور سلام کا جواب نہیں ملا تو فوراً جا کے اسے زمین کے برابر کر دیا ہے. اور پھر کوئی اپنا کارنامہ نہیں جتایا، لو جی ہم ایسے متبع سنت ہیں، ہم خدا رسول کی بات کو ایسے مانتے ہیں، اپنے گھر کی شادی بہت سادہ کر لی، لڑکی کو خود ہی پہنچائے. کوئی جھنڈورا نہیں پیٹتے تھے. دوبارہ جب حضور کا وہاں سے گزر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس دن کی آپ کی ناراضگی کا انداز کہ ان کو چین سے رہنے نہیں دیا، کہ وہ مکان کیا مکان، وہ مکان کیا مکان، وہ جینا کیا جینا، وہ مرنا کیا مرنا، وہ رہنا کیا رہنا، وہ کمانا کیا کمانا، جو منشا نبوت کے خلاف ہو. مکان کو زمین بوجھ کر دیا. ایک تقاضے پر تھوڑے اور انکار نہیں تھا. آج کل اس پہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام بند آخر میں بیوی سے بھی الگ کہ مدینہ منورہ کی وسعتوں والی سرزمین اور وہ مبارک زمین تنگ ہو گئی. یہ کون ہے کعب بن مالک؟ کہ یہ کعب بن مالک وہ ہے کہ جن کے تذکرے پر امام بخاری نے جن کے نام کے ساتھ کہ بدر والوں کے ناموں کی فہرست اور پھر روایت کی تخریج کہ یہ وہ ہے جن کے ناموں کی برکت سے خدا دعا کو واپس نہیں کرتا، دعا قبول کرتا ہے. کہ سارے مجاہدے، سب کی قربانیاں، سب کے مجاہدے ایک طرف اور بدر والوں کی شان ایک طرف. اتنی اونچی شان کے ایسے پرانے، ایسے سلجھے، ایسے بنے ہوئے، لیکن ایک موقع پر صرف آج نہیں کل دعوت کی اہمیت دی گئی تھی. جس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، جو تمہارا اصلی کام ہے، جس کو قرآن تمہیں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے، تمہارا وجود تم نے ماؤں کے پیٹ سے جنم اس کے لیے لیا ہے کہ تم بھلی بات کہو گے، بری بات سے روکو گے، اپنی زندگی کو سنوارو گے، اپنے ایمان میں روز ترقی کرو گے، اپنا تعلق اللہ سے روز بڑھاؤ گے، اپنی آخرت کے بنانے کا فکر روز تمہارے اندر میں آئے گا. اور خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے ہر ایک بھلی راہ چلنے والا، ہر ایک بری راہ سے بچنے والا، ہر ایک اچھائی کی طرف آنے والا بن جائے، اس لیے جانے تم کھپاؤ گے، مال تم لگاؤ گے، اس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو. ہاں بے شک تم نے محنت کی اور بے شک تم نے قربانی دی، اور ایسی قربانی دی اور ایسے روئے کہ تمہارے رونے پہ فرشتے اتر آئے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اس کا انکار نہیں ہے. تمہاری قربانیوں پر، تمہارے آنسوؤں پر، تمہاری قرن پر، تمہارے دلوں کی لگن پر، تمہارے لمبے سجدوں پر، تمہارے راتوں کے رونے پر، تمہارے سردی گرمی برداشت کرنے پر اللہ نے نظام عالم بدلا ہے. لیکن یہ کیا مطلب کہ اب ہمارے بس کا نہیں، پھر کر لیں گے، کہ یہ برداشت نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ تم تو آئے اس کے لیے ہو، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے بھی اس انصاری کی طرح وصیت کر کے جانا ہے. فلاں ملک، فلاں علاقہ، فلانی قوم، فلاں بنجر علاقہ، فلانی جگہ، کہ دنیا وصیتیں کرتی ہے جائیدادوں کی، دنیا وصیتیں کرتی ہے جاگیروں کی، دنیا وصیتیں کرتی ہے